سیاہ لباس عزا کی چمک تھی آنکھوں میں، لباس خلد عزادار کو پرانے لگے۔ کہ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے۔ ایمانداری سے معراج بھائی بتائیے گا، کم سے کم میں 15 مرتبہ ان سے یہ کلام اسی سال سن چکا ہوں، کبھی میں نے یہ شعر کوڈ نہیں کیے، آج پہلی بار کوڈ کر رہا ہوں، اس لیے کہ نظامت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے جو یاد ہو وہ پڑھ دو، نہیں آج موقع ہے، آج خالی پڑھ دے رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا، یہی بتا دیجئے گا۔ کم سے کم 15 مرتبہ میں نے یہ کلام سنا اور میں نے اس پہ جواباً کوئی شعر کوٹ نہیں کیا ہے۔ آج میں پیش کر رہا ہوں، جناب رضا سرسوی مرحوم کہتے ہیں کہ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ ارے ایوان غالب زندہ باد، سنیا چمن بھائی آپ کی بات ہے جو آج پڑھ رہا ہوں۔ نظامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے جتنا یاد ہو وہ تابڑ توڑ پھینکے چلے جاؤ۔ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ شعر تبرک کے طور پہ اتنا اچھا مجمع ملتا نہیں ہے۔ یہ راجدھانی ہے، یہ دلی ہے، یہ ایوان غالب ہے، جب دلی میں کوئی بولتا ہے تو پوری دنیا سنتی ہے، اس لیے میں یہ مصرع پیش کر رہا ہوں۔ پڑھ کے دیکھو، مرزا غالب کی روح سے اجازت لیتے ہوئے، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے۔ آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا ہے۔ سلامت رہیے۔ آل و قرآن دونوں باقی ہیں، اللہ اکبر، سلامت رہیے یا علی۔ آل و قرآن دونوں باقی ہیں، آل و قرآن۔ آجا ببلو بھائی، بھائی آپ آگئے، واہ ایسا ہی نہیں رعایت ہوتی ہے، سہرہ پہنایا ہے، سہرہ یہاں پہ ہار پہنایا ہے، تب میں نے چچا دولہا کو یاد کیا ہے۔ آل و قرآن، آل و قرآن، ان کے والد صاحب ہمارے کیا سرپرست بھائی، آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا۔ بس ایک شعر اور اس سلسلے کا، غالب کی زمین ہے، رضا سرسوی مرحوم کے مصرے ہیں۔ اچھا ان کا بھی نام اصل میں گھر کا نوشہ تھا، نوشہ رضا، تو نوشہ اور دولہا اور سہرہ اور ہار اور پھول، آپ یہ دیکھیے، اور قسم خدا کی ایسا لگ رہا ہے کہ پھولوں کا کرتا پہن لیا ہے آج مرزا غالب نے۔ وہ تو کہیے محفل میں ہے، اگر یہ کہیں اور جاتے تو فدق والے چر جاتے۔ پورا چمن ہے قسم خدا کی، کھیتی ہری ہے، کھیتی ہری بھری ہے، پوری کھیتی ہری بھری ہے، غاصبان فدق چر جاتے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے امام زمانہ کی حفاظت میں ہے، اس لیے کہ وہ آئیں گے تو ذوالفقار کے ساتھ آئیں گے، وہ آئیں گے تو ذوالفقار کے ساتھ آئیں گے، پرچم بدوش جعفر طیار کی طرح، پہلو میں تیغ حیدر کرار کی طرح۔ جب انتقام لوگے حسین شہید کا، ہم بھی چلیں گے ساتھ میں مختار کی طرح۔ آل و قرآن دونوں باقی ہیں، آل و قرآن دونوں باقی ہیں، خیمہ شاہ میں جلا کیا۔ ایک شعر اور، ہوتا مرحب، حضرت علی اصغر کی شان میں شعر سنیے، ہوتا مرحب تو کچھ نظر آتا۔ دیکھیے 6 مہینے کے علی کی شان اور تیور دیکھیے کہ حضرت علی اصغر کہہ رہے ہیں کہ میں عام کھلونے سے نہیں کھیلتا، یہ ڈپلیکیٹ کھلونے جو ہیں وہ حضرت علی اصغر کو پسند نہیں ہیں، اس لیے مسکرا کے اڑا دیا۔ ہوتا مرحب تو کچھ نظر آتا، بولا اصغر یہ ہرملا کیا ہے۔ ہوتا مرحب تو کچھ نظر آتا، بولا اصغر یہ ہرملا کیا ہے۔ آئیے شاعری بہت ہو گئی، اب میں ایک ایسے عالم دین کی طرف پھر چلتا ہوں جو خطیب بھی ہے اور شاعر بھی ہے، لیکن آج کی اس محفل کا کلام کمال یہ ہے قسم خدا کی چمن بھائی، معراج بھائی بھی کبھی 1 گھنٹے سے کم نہیں پڑھتے، لیکن آج جتنے 1 گھنٹے والے ہیں وہ 10 منٹ میں پڑھ رہے ہیں۔ میں ایسے ہی شاعر کو بلاتا ہوں جو کم وقت میں زیادہ پڑھنے کا ہنر جانتا ہے، جناب مولانا حسن مہدی میر پوری صاحب، نعرہ حیدری۔
حاضرین السلام علیکم، جشن کی مبارکباد قبول کیجئے۔ نیر بھائی بلا تمہید، ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، علی کے در پر مقدر سنور ہی جاتا ہے۔ ہر ایک دامن امید بھر ہی جاتا ہے، علی کے در پر مقدر سنور ہی جاتا ہے۔ کوئی علاج نہیں ہے کہیں زمانے میں، علی کے بغض میں انسان مر ہی جاتا ہے۔ کوئی علاج نہیں ہے کہیں زمانے میں، علی کے بغض میں انسان۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مسدس پھر وہ 10 منٹ میں نہیں ہو پائے گا چمبر میں مسدس پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے۔ بولیے یہ سر حسین کے قدموں کی دھول ہو جائے، یہ سر حسین کے قدموں کی دھول ہو جائے، یہ سر حسین کے قدموں کی دھول ہو جائے، خدا کرے میری مٹی قبول ہو جائے۔ یہ سر حسین کے قدموں کی دھول ہو جائے، یہ سر حسین کے قدموں کی دھول ہو جائے، خدا کرے میری مٹی قبول ہو جائے۔ غلام خار خطا ہے مگر خدا کی قسم، حسین پاؤں لگا دے تو پھول ہو جائے۔ غلام خار خطا ہے مگر خدا کی قسم، حسین پاؤں لگا دے تو پھول ہو جائے۔ دیکھی نہ تھی کسی نے جو تصویر خواب میں، نیر بھائی ڈھونڈیے گئے کس کی زمین میں ہے، دیکھی نہ تھی کسی نے جو تصویر خواب میں، دیکھی نہ تھی کسی نے جو تصویر خواب میں، دیکھی نہ تھی کسی نے جو تصویر خواب میں، کعبے میں دیکھ لی وہ رخ بے حجاب میں۔ دیکھ کچھ کہہ رہے تھے وعدہ فرمائے کہ دیکھی نہ تھی کسی نے جو تصویر خواب میں، دیکھی نہ تھی کسی نے جو، آپ ہی کو امتحان دے کے تو کالج میں آئے، آپ کا ہم کیا امتحان لیں گے۔ دیکھی نہ تھی کسی نے جو تصویر خواب میں، کعبے میں دیکھ لی وہ رخ بے حجاب میں، ہے جشن بارگاہ رسالت مآب میں، اسلام آ چکا ہے امامت کے باب میں۔ دیکھیے صاحب میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، کوئی وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں، سیدھے سیدھے شعر سنا رہا ہوں۔ اگر اب توجہ سے آپ نہیں سنیں گے تو پھر آپ انصاف نہیں کریں گے۔ ملاحظہ فرمائے دیکھی نہ تھی کسی نے جو تصویر خواب میں، کعبے میں دیکھ لی وہ رخ بے حجاب میں، ہے جشن بارگاہ رسالت مآب میں، اسلام آ چکا ہے امامت کے باب میں، خاروں کو کیوں خلش ہے اگر کردگار نے، رنگت علی کی تھوڑی سی رکھ دی گلاب میں۔ خاروں کو کیوں خلش ہے اگر کردگار نے، رنگت علی کی تھوڑی سی رکھ دی گلاب میں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں زیارت کے واسطے، قرآن پڑھ رہا ہوں زیارت کے واسطے، تصویر مرتضیٰ ہے خدا کی کتاب۔ قرآن پڑھ رہا ہوں زیارت کے واسطے، تصویر مرتضیٰ ہے خدا کی کتاب میں، تصویر مرتضیٰ ہے خدا، قرآن پڑھ رہا ہوں زیارت کے واسطے، تصویر مرتضیٰ ہے خدا کی کتاب میں۔ وہ دو شعر اس سلسلے کے اور مولانا فرمانے کہ تصویر مرتضیٰ ہے خدا کی کتاب میں، اب تو یہ راز کھول دے اے دفتر عطا۔ صاحبان علم تشریف فرما ہے، مجھے معلوم ہے یہاں شعر سنے جاتے چہرے دیکھ کے نہیں، کہ اب تو یہ راز کھول دے، اب تو یہ راز کھول دے اے دفتر عطا، کتنے علی ہیں اور علی کے حساب میں۔
صدقے میں بوتراب کے باقی ہے کائنات، ہے عکس نور وجہ علی آفتاب میں، اب تو یہ راز کھول دے اے دفتر عطا، کتنے علی ہیں اور علی کے حساب میں، ارے ٹوٹے نہ تیغ مالک اشتر دعا کرو، عباس لڑ رہے ہیں علی کی رکاب۔ نہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے سنیے۔ اب تو یہ راز کھول دے اے دفتر عطا، کتنے علی ہیں اور علی کے حساب میں، ٹوٹے نہ تیغ مالک اشتر دعا کرو، عباس لڑ رہے ہیں علی کی رکاب میں۔ ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے۔ خدا کے بعد جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے سن لیجئے تبھی انصاف ہوگا، کہ ایسا نہیں کہ شوق شہادت نہیں ہمیں، زندہ ہے ہم بقی کی تعمیر کے لیے، تو خود کو مٹا کے آپ کا روضہ بنائیں گے، بی بی معاف کیجئے تاخیر کے لیے۔ خود کو مٹا کے آپ کا روضہ بنائیں گے، خود کو مٹا کے آپ کا روضہ بنائیں گے، بی بی معاف کیجئے تاخیر کے لیے، بی بی معاف کی۔ تھوڑا سا جڑ جائیں حضرات، ملاحظہ فرما لیں کہ خاموش کیوں ہے دل میں تولا سمیٹ کے۔ نیر بھائی زمین میں آپ نے بڑے اچھے شعر نکالے تھے، ایک مطلع ذہن میں آیا، 3-4 شعر ہو گئے تو میں نے کہا سنا دوں، کہ خاموش کیوں ہے، خاموش کیوں ہے دل میں تولا سمیٹ کے، خاموش کیوں ہے دل میں تولا سمیٹ کے، ارے باطل کے منہ پہ مار تبرہ سمیٹ کے۔ خاموش کیوں ہے دل میں تولا سمیٹ کے، باطل کے منہ پہ مار تبرہ سمیٹ کے، لو کم نہ ہو چراغ عزائے حسین کی، دے دے لہو کا ایک ایک قطرہ۔ خاموش کیوں ہے دل میں تولا سمیٹ کے، باطل کے منہ پہ مار تبرہ سمیٹ کے، لو کم نہ ہو چراغ عزائے حسین کی، دے دے لہو کا ایک ایک قطرہ سمیٹ کے، تو جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، خود اٹھ گئی نماز مصلی۔ جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، خود اٹھ گئی نماز مصلی سمیٹ کے۔ چھمن بھائی دل کہہ رہا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ۔ جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، خود اٹھ گئی نماز مصلی سمیٹ کے، تو بنت علی نے خود اٹھ گئی نماز مصلی سمیٹ کے، فرش عذاب بنا دیا مجلس کے واسطے، فرش عذاب بنا دیا مجلس کے واسطے، بنت علی نے عرش معلی سمیٹ کے، فرش عزا بنا دیا مجلس کے واسطے، بنت علی نے عرش معلی سمیٹ کے، جیسے ہی شہ نے آخری سجدہ ادا کیا، خود اٹھ گئی نماز مصلی سمیٹ کے۔ اے چرخ اب حسین کی جوتی میں ٹانک دے، خود اٹھ گئی نماز مصلی سمیٹ کے۔ اے چرخ
اب حسین کی جوتی میں ٹانک دے، یہ کہکشاں یہ چاند یہ تارا سمیٹ کے، آئے چرخ اب حسین کی جوتی میں ٹانک دے، یہ کہکشاں یہ چاند یہ تارا سمیٹ کے، تو ایک آسمان اور بنایا حسین نے عباس کے عالم کا پھریرا سمیٹ کے۔ ایک آسمان اور بنایا حسین نے عباس کے علم کا پھریرا سمیٹ کے، بطور خاص یہ شعر مولانا فرمائے عباس کے علم کا پھریرا سمیٹ کے، تو جاگیردار آب رواں دیکھتا رہا، چلو میں لے گیا کوئی دریا سمیٹ۔ جاگیردار آب رواں دیکھتا رہا، جاگیردار آب رواں دیکھتا رہا، جاگیردار آب رواں دیکھتا رہا۔ صاحبان علم کی موجودگی میں ایک جسارت کر رہا ہوں اپنے اللہ سے، کسی اور سے کوئی شکوہ نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں پاکیزہ جسارت ہوتی ہے شعر میں قوت پیدا ہوتی ہے، سبھی نے تسلیم کیا ہے، اگر قبول کر لے تو دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ ملاحظہ فرمائے حضرات کے ایک آسمان اور بنایا حسین نے، ایک آسمان اور بنایا حسین نے عباس کے علم کا پھریرا سمیٹ کے، کرب و بلا دلیروں کا مسکن ہے شامیوں، لے جاؤ بزدلوں کا جنازہ، کرب و بلا دلیروں کا مسکن ہے شامیوں، آئے ہائے کرب و بلا دلیروں کا۔ ایک آسمان اور بنایا حسین نے، ایک آسمان اور بنایا حسین نے عباس کے علم کا پھریرا سمیٹ کے، کرب و بلا دلیروں کا مسکن ہے شامیوں، لے جاؤ بزدلوں کا جنازہ سمیٹ کے۔ یا رب غرور کوثرو تسنیم توڑ دے، عرق جبین فاطمہ زہرا سمیٹ۔ اب ایک آسمان اور بنایا حسین نے، ایک آسمان اور، دو چار شعروں کی اور اجازت ہے، ایک آسمان اور بنایا حسین نے، ایک آسمان اور بنایا حسین نے عباس کے علم کا پھریرا سمیٹ کے، کرب و بلا دلیروں کا مسکن ہے شامیوں، لے جاؤ بزدلوں کا جنازہ سمیٹ کے۔ دل کہہ رہا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر، رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے۔ ذات ماذا فرمانے کے دل کہہ رہا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پر، رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے، کرب و بلا دلیروں کا مسکن ہے شامیوں، لے جاؤ بزدلوں کا جنازہ سمیٹ کے، لے جاؤ بزدلوں کا جنازہ سمیٹ کے۔ کربلا اب بھی، صلوات پر محمد والے محمد، ایک مطلب تین شعر چار شعر ملاحظہ فرما لے۔ غبار کرب و بلا آسماں پچھانے لگے، غبار کرب و بلا آسماں پچھانے لگے، فلک نشین بھی فرش عذاب، غبار کرب و بلا آسماں پچھانے لگے، فلک نشین بھی فرش عذاب بچھانے لگے، جری کو دیکھ کے دریا کے سارے پہرے دار، جری کو دیکھ کے دریا کے سارے پہرے دار، جو دور دور سے آئے تھے دور جانے لگے۔ غبارے کرب و بلا آسماں پچھانے لگے،
فلک، میں شعر سنا رہا ہوں، فلک نشین بھی فرش عذاب بچھانے لگے، جری کو دیکھ کے دریا کے سارے پہرے دار جو دور دور سے آئے تھے دور جانے لگے، بپھر کے نکلا جو زیغم کچھار سے اپنی، بپھر کے نکلا جو زیغم کچھار سے اپنی، لرز کے شام کے روباہ غل مچانے لگے، لرز کے شام کے روباہ غل مچانے لگے، جلال حضرت عباس کا یہ عالم ہے، جلال حضرت عباس کا یہ عالم ہے کہ زد پہ موت بھی آ جائے تو ٹھکانے، کیا حاصل جلال حضرت عباس کا یہ حال، اب کس طرح سناؤں بتائیں تو، جلال حضرت عباس کا یہ عالم ہے کہ زد پہ موت بھی آ جائے تو، میں پریشان نہیں ہوں، تاریخ گواہ ہے، غالب کو بھی دلی نے بہت دیر بعد کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے، لہٰذا اطمینان کہ جری کو دیکھ کے دریا کے سارے پہرے دار جو دور دور سے آئے تھے دور جانے لگے، بپھر کے نکلا جو زیغم کچھار سے اپنی، لرز کے شام کے روباہ غل مچانے لگے، جلال حضرت عباس کا یہ عالم ہے کہ زد پہ موت بھی آ جائے تو ٹھکانے لگے، کہ زد پہ موت بھی آ جائے تو ٹھکانے، یہاں سے دو تین شعر دیکھیں کہ تبسم علی اصغر سے جس گھڑی رن میں، بالکل بیدار ہے نا، خدا را جیسے پڑھ رہا ہوں نا ویسے ہی سن لیجئے گا کہ تبسم علی اصغر سے جس گھڑی رن میں نظر ملائی تو نیزے نظر چرانے لگے، جری کو دیکھ کے دریا کے سارے پہرے دار جو دور دور سے آئے تھے دور جانے لگے، تبسم علی اصغر سے جس گھڑی رن میں نظر ملائی تو نیزے نظر چرانے لگے، کہا صغیر نے مرحب کی نسل کے بچوں، آپ نہیں بولیں گے پتہ ہے ہمیں، تبسم علی اصغر سے جس گھڑی رن میں نظر ملائی تو نیزے نظر چرانے لگے، کہا صغیر نے مرحب کی نسل کے بچوں، ہمارے سامنے تم کب سے سر اٹھائے، آخری تبسم علی اصغر سے جس گھڑی رن میں نظر ملائی تو نیزے نظر چرانے لگے، کہا صغیر نے مرحب کی نسل کے بچوں، ہمارے سامنے ارے تم کب سے سر اٹھانے لگے، ہم اب تو ایسے کھلونوں سے کھیلتے بھی نہیں، ہم اب تو ایسے کھلونوں سے کھیلتے بھی نہیں، یہ کہہ کے تیر کی اصغر ہنسی اڑانے لگے۔ ایک شعر سنو، مجھے جیسے پڑھنا میں جانتا ہوں، آپ کو کیسے سننا ہے آپ جانیے، تبسم علی اصغر سے جس گھڑی رن میں نظر ملائی تو نیزے نظر چرانے لگے، کہا صغیر نے مرحب کی نسل کے بچوں، ہمارے سامنے تم کب سے سر اٹھانے لگے، ہم اب تو ایسے کھلونوں سے کھیلتے بھی نہیں، یہ کہہ کے تیر کی اصغر ہنسی اڑانے لگے، کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے، یہ دیکھ کر علی اصغر بھی مسکرانے لگے۔ کمان چھوٹ گئی ہرملا کے ہاتھوں سے، یہ دیکھ کر علی اصغر بھی مسکرانے لگے۔ امیر شام کے لشکر کی بزدلی دیکھو،
امیر شام کے لشکر کی بزدلی دیکھو، مکی سے ہار کے ظالم مکہ جلانے لگے. امیر شام کے لشکر کی بزدلی دیکھو، مکی سے ہار کے ظالم مکہ جلانے لگے. مکی سے ہار کے ظالم مکہ جلانے لگے. یہ شعر بطور خاص ہے، کاش آپ کے دلوں تک پہنچا سکوں. ملاحظہ فرمائیے گا کہ امیر شام کے لشکر کی بزدلی دیکھو، مکی سے ہار کے ظالم مکہ جلانے لگے. بچھے گا فرش عزا کیسے مجلسیں ہوں گی، بچھے گا فرش عزا کیسے مجلسیں ہوں گی. خیال آیا تو اہل عزا کمانے لگے. ارے ہم پیٹ پالنے کے لیے نہیں کماتے ہیں، ہم تبرک کے انتظام کے لیے کماتے ہیں، مجلس کے لیے کماتے ہیں، محرم کے لیے کماتے ہیں. بچھے گا فرش عزا کیسے، بچھے گا فرش عزا کیسے مجلسیں ہوں گی. خیال آیا تو اہل عزا کمانے لگے. ناشر بھائی اگر کوئی بات ہو تبھی ہاتھ اٹھائیے گا کہ سیاہ لباس عزا کی چمک تھی آنکھوں میں. اگر مصرع نہ پہنچا ہو تو دوبارہ پہنچا رہا ہوں کہ بچھے گا فرش عزا کیسے مجلسیں ہوں گی. خیال آیا تو اہل عزا کمانے لگے. سیاہ لباس عزا کی چمک تھی آنکھوں میں، لباس خلد عزادار کو پرانے لگے. جن کی آنکھوں سے گلے کرب و بلا ملتی ہے. بس ایک مطلب ایک شعر. جن کی آنکھوں سے گلے کرب و بلا ملتی ہے، جن کی آنکھوں سے گلے کرب و بلا ملتی ہے، ان کو ہر حال میں زہرا کی دعا ملتی ہے. آخری شعر. جن کی آنکھوں سے گلے کرب و بلا ملتی ہے، ان کو ہر حال میں زہرا کی دعا ملتی ہے. ہم اسی شہر سے ملبوس عزا لائے ہیں جس میں صدیوں سے رسولوں کو قبا ملتی ہے. ہم اسی شہر سے ملبوس عزا لائے جس میں صدیوں